پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو علماء سے بات کرتے ہیں، قرآن کریم سیکھتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہمارے معزز علماء ہم تک منتقل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کرتی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ زمین والوں سے آخری کلام وہ کیا بیان فرماتا ہے روشنی اور ہدایت کے حوالے سے۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ اچھا رکھے، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے بات کروائیں گے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو کفر کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، راستے بتا دیے، ہدیناہ النجدین ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اس پہ بھی ذرا لمبی بات انشاءاللہ کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ کفر نہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس کی عبادت کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کوئی اسے سجدے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ یہاں بات اب اگلا موضوع، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اللہ بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، دلوں کا حال بھی اللہ جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں اٹھیں گے اور ہم سیکھیں گے محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی عبداللہ نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے،
پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں؟ درست جواب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092224300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ بالکل وضاحت سے بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، لیکن بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، وہ تمہیں شکر گزار دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا اس کا شان نزول ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس آیت کے کیا معنی مفاہیم ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی جامع آیت ہے یہ، اور اس میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورا یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر آخرت تک ساری باتیں جو ہے اس میں کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اور بھی کئی جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس طرح کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، اور مقصد یہاں پہ بتانے کا یہ ہے کہ دیکھو اگر تم کفر اختیار کرو گے، یعنی پہلا اس میں دونوں باتیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ایمان نہیں لاؤ گے، وہ بھی، اور اگر ایمان تو لائے لیکن ناشکری اختیار کی ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اگر میں شکر گزار بنوں گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل بے نیاز ہے، اگر ساری دنیا کفر پہ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی بڑائی میں، اس کے تقدس میں حبہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں ہماری دنیا کی آبادی 7 ارب سے اوپر ہے، 2 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کفر میں مبتلا ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اکثریت کیونکہ کفر پہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو پاکی بیان کرنے میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے تقدس میں کوئی کمی آ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی بات جو ارشاد فرما دی کہ دیکھو اگر تم کفر اختیار کرو گے تو میں تو بے نیاز ہوں، لیکن آگے اگلی بات ارشاد فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے خالق ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، چنانچہ اس محبت کے تقاضے کو آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کفر اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ ایمان پر رہے، ایمان پر لیکن ایمان اللہ تعالیٰ یہاں نہیں لا رہا، شکر لا رہا ہے کفر کے مقابل میں۔ جی، اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیے کفر کے مقابلے میں شکر جو ہے وہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے، مثلا سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جی ہاں، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم یہاں جو کفر فرمایا، یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، کفران نعمت ہے۔ کفران نعمت ہے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو کفر کے دونوں معنی اس معنی میں ہے کہ کفر کا ایک تقاضا، یعنی بندے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے خالق کو نہ مانے تو یہ بھی تو اس کی ناشکری ہے،
کہ ایک میرے خالق نے مجھے پیدا کیا، اس دنیا میں لایا، یہ دنیا میرے لیے بنائی، اور میں اسی کو نہ مانوں، اسی کے احکام کے خلاف ورزی کروں، تو یہ بھی تو ایک ناشکری کا تقاضا ہے۔ تو کفر میں جہاں یہ بات داخل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، وہیں ناشکری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یعنی ناشکری کا یہ ایک جز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہ لایا جائے، جبکہ اس نے پیدا کیا، وہ خالق ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ اس کو مانا جائے، اس کے احکام کی پیروی کی جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہرگز نہیں ہے کہ بندے جو ہے اس کے کفر پر رہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان پر آئیں، اور جب ایمان پر آئے گا تو شکر گزار بھی لا محالہ بنے گا، کیونکہ ایمان لانے میں ہی پہلا شکر یہ ہے کہ وہ اس اپنے مالک کو پہچان گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑے کہ تمہیں عذاب دے، تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ جو آپ نے بات فرمائی کہ شکر گزاری اور ایمان ایک مومن کے لیے شکر گزاری اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں۔ اور وہ آپ نے سورہ ابراہیم کی جو آیت تلاوت فرما دی، یہ تو ہمیں ہر گھر کے دروازے پر لکھ کر لگا دینی چاہیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یہاں پر لام تاکید کے ساتھ ہے کہ ضرور بالضرور کہ تم شکر گزاری کرتے رہو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، تم کفران نعمت کرو گے پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر شکر گزاری کے جو آداب ہیں، جو شکر گزاری کے آداب ہیں، کفر تو کرنا نہیں ہے، وہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن کیا مجموعی طور پر یا من حیث المجموع ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا ہم نے اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دین منتقل کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان اور شکر گزاری ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیے جو آپ نے بات فرمائی بڑی اہم ہے، شکر گزاری کہتے کسے ہیں؟ ہمیں تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہم اس نعمت کے بدلے میں شکر گزار ہو رہے ہیں؟ تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ جو آیت ہے سورہ ابراہیم کی، یہ آپشنل نہیں ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم شکر گزاری نہ کریں تو کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شکر گزار ہونا ہمارے لیے آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ ہم شکر گزار بنیں۔ اچھا، شکر گزاری کہتے کسے ہیں؟ شکر گزاری اس کو کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان دیا ہے تو اس کے تقاضے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان احکام کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، مثلا گاڑی کی نعمت دی ہے، تو گاڑی کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے۔ جب گاڑی میں بیٹھا جائے تو سفر کی دعا پڑھی جائے، اس گاڑی کو ان جگہوں کے لیے استعمال کیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت، جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی جا سکے۔ اگر اس کے خلاف کیا جا رہا ہے تو یہ ناشکری ہے۔ تو ایک شکر گزاری کا جو اول درجہ ہے وہ تو یہ کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے، زبان سے الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد و لک الشکر کہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کو جیسا کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے شریعت کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، ویسے ہی اس کو استعمال بھی کرے۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے گھروں میں شکر گزاری کی ماحول پیدا کرتے ہیں یا نہیں پیدا کرتے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ جب ہم بحیثیت مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانتے ہیں، تو اب ہمیں اپنے بچوں پہ منتقل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان تک پہنچائیں، کون سے احکام کس درجے میں ہیں یہ ان کو بتائیں، اور ان کی طبیعت میں یہ عادت ڈالیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں۔ جب کوئی نعمت ملے تو اس پر زبان سے بھی شکر ادا کریں، اور وہ جو نعمت کے تقاضے ہیں، ہر نعمت کو اچھے کام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، برے کام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ہر گھر میں جو ہے موبائل، ہر بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے، اس موبائل کو آپ اچھا کام بھی لے سکتے ہیں اس سے، اور برے کام بھی اس سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو
ہمیں اپنی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ اس کے اچھے کام کیا ہیں، اور اس سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی۔ برے کام کریں گے تو اس سے ناراضگی ہوگی اور یہ ناشکری میں آئے گا۔ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے، اگر ہم اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کفران نعمت کر رہے ہیں، ناشکرے بن رہے ہیں، اور ناشکرے بننے کی صورت میں ظاہری سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہوگی، عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس بات کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے دین ہمیں ملا ہوا ہے، ایک تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ نسلاً مسلمان ہیں۔ ہمیں اس اسلام پہ لانے کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑا، ہمیں وراثت میں جو ہے یہ دین مل گیا۔ تو اب اس کی شکر گزاری ہمیں ہونی چاہیے کہ اس دین کے احکام کیا ہیں ہم اس کو جانیں، اس جاننے کے بعد اس پہ عمل کریں تاکہ اس نعمت جو ایمان کی نعمت ہے ہم اس پر شکر گزار بنیں۔ پھر اس ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہماری زندگی میں ہر شعبے میں مل رہی ہے، گھر میں ہیں تو، دفتر میں ہیں تو، کہیں جا آ رہے ہیں تو، کسی سفر میں ہیں تو، ان بے شمار بیش بہا نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق استعمال کرنا اور زبان سے شکر ادا کرنا، یہ دونوں شکر گزاری میں داخل ہے۔ اگر ہم زبان سے بھی شکر ادا نہ کریں یا اپنے عمل سے اس جو نعمت ہے اس کے تقاضے کے خلاف کریں تو یہ دونوں ناشکری میں آئیں۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، کیا ایک شکر گزاری کی ایک جو معمولی سی شکل ہے، یعنی یہ بہت بڑا موضوع ہے، کیا شکل یہ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی کسی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کروں، استعمال کروں؟ اللہ اکبر! تو یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ بدن، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ ہاتھ، اللہ اکبر! یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور کیا میں اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں استعمال کر رہا ہوں؟ تو منعم کو یاد کیسے رکھا جاتا ہے؟ شکر گزاری کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اسی طرح یہ آپ نے جو بات فرمائی بڑی اہم ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے جسم سے ہی شروع کر لیں کہ انسان کو جو اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ہر عضو جو ہے اپنے پوری ایک سائنس ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ آنکھ ہے، اس کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کے شکر گزاری میں استعمال کیا جائے، جو اس نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان میں استعمال کیا جائے، جہاں جہاں اس کو دیکھنے کی اجازت دی ہے ان میں استعمال کیا جائے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ کان ہیں، ان کو اچھے کاموں میں سننے میں استعمال کیا جائے، اگر کہیں غیبت ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے کانوں کو روکنا ہوگا اس کو۔ کہیں اپنی زبان دے رکھی ہے تو زبان کو بہت بڑی نعمت ہے، جو شخص بول نہ سکتا ہو آپ اس سے ذرا معلوم کریں کہ کس طرح کی نعمت ہے یہ۔ تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکام ہیں، جو طریقے ہیں، جس کی اجازت دی ہوئی ہے اس میں استعمال کریں۔ اس کو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، دھوکہ دہی سے بچانا ہوگا، کسی کا مذاق اڑانے سے بچانا ہوگا، غیبت سے بچانا ہوگا۔ یہ ساری وہ نعمت، یہ وہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اور اگر ہم کر رہے ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے کہا کفران نعمت کا شکار ہو جائیں گے، یا اس کو احسان فراموشی کہہ لیں ہم۔ بالکل، یہ احسان فراموشی، اللہ نے اتنے احسانات ہم پر کیے، یہ احسان فراموشی ہے، اور اگر ہم شکر گزاری کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اللہ کو پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا یہاں پر سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، وہ تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب پسند کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اس میں، اور جب اس میں یعنی آدمی سوچے تو اس میں فائدے کتنے، ایک تو انسان کو جو نعمت ملی اس کا اپنا تقاضا یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کرے۔ اچھا مفتی صاحب، تقاضے سے پہلے نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے نا؟ بالکل۔ تو کیا من حیث المجموع ہمارے معاشرے، پوری ریاست یا پورا عالم اسلام، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کی بات کر رہے ہیں ہم، حالانکہ قرآن تو پوری انسانیت سے مخاطبت کر رہا ہے، کیا ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہیں، ہمیں جن سے نوازا ہے؟ اگر نہیں تو وہ احساس کیسے پیدا کیا جائے؟
دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے. من حیث المجموع اگر ہم عالم اسلام میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ان کو عطا کر رکھی ہیں. کون بتائے گا؟ دیکھیے یہ چیز تو تربیت سے آتی ہے، جو بچپن سے جو ہے ایک والدین جو ہے وہ بچے کو بتاتے ہیں. اگر والدین نہیں کر سکے تو مربی کون ہوگا؟ مربی اس میں صرف ایک والدین ہی داخل نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اس میں ریاست بھی آتی ہے، ہمارا تعلیمی نظام بھی آتا ہے، ہمارے دفاتر اور مکاتب بھی آتے ہیں کہ جہاں انسان جو ہے وہ پڑھائی کے لیے جاتا ہے، جہاں کام کے لیے جاتا ہے. ہر جگہ اگر ہم یہ سب سے پہلے تو یہ احساس، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہوئی ہے اور اس نعمت کا میں مستحق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دے رکھی ہے. کیا بات اور ہے، واہ واہ واہ، نہ صرف یہ کہ فضل سے دے رکھی ہے، جبکہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں اس کے باوجود دے رکھی ہے. سبحان اللہ. تو اس بات کا احساس جب انسان کو ہو، اور یہ جیسا آپ نے کہا کہ احسان فراموشی ہے کہ انسان اس نعمت سے فائدہ اٹھائے اور جس نے نعمت دی ہے اسی کے خلاف بغاوت کرے. اللہ، بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کے خلاف ورزی کرے. جی ہاں. تو یہ تو یعنی ایک خود صاحب عقل ہونے کی حیثیت سے خود انسان کو بھی شعور ہونا چاہیے. انسان یہ جب کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، کسی کے پاس کوئی اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو ویسے ہی اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو ہمیں ذرا سا بھی اگر ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے من حیث القوم کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ذرا غور تو کریں. ہمیں کون کون سی نعمت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہے، لیکن کیا ہم ان نعمتوں کا ویسا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہر سانس ہمارے لیے ایک نعمت ہے. ایک سانس اندر جاتا ہے یہ ایک نعمت، ایک سانس باہر آتا ہے یہ الگ نعمت. وہ سانس جو اندر گیا اگر باہر نہ آیا تو انسان کی زندگی کیا ہے، اور جو باہر آیا وہ دوبارہ اندر نہ گیا تو پھر انسان کا خاتمہ. تو ایک منٹ میں اگر 60 دفعہ انسان سانس لیتا ہے تو 120 شکر تو ویسے ہی اس کے اوپر واجب ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو بے شمار نعمتیں جیسے آپ نے ذکر کیا، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، جس کا بکثرت انسان استعمال کرتا ہے. سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز تو یہی زبان ہے. اور اس زبان سے انسان یہ احساس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دی ہے تو یہ مجھے خود سے تو نہیں ملی، دینے والی کوئی ذات ہے. اس ذات نے جب دی ہے تو اس کے کوئی پیرامیٹرز بھی بتائے ہوں گے مجھے. تو اس پر اگر انسان غور کرے تو اس کو ساری چیزوں کا ادراک ہونے لگتا ہے کہ مجھے یہ نعمت خود سے نہیں ملی، خالق کی طرف سے ملی ہے. جب خالق کی طرف سے ملی ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے، کچھ اجازتیں ہوں گی، کچھ ممانعت ہوگی. تو ہمیں ان چیزوں کا ادراک، ان چیزوں کا معلوم ہونا، اور یہ ساری چیزیں جیسے آپ سے نے کہا نا کہ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اس چیز کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں اس کی یہ معلوم کروں کہ میں کہاں کہاں استعمال کر سکتا ہوں اور اس نعمت کو کہاں کہاں استعمال نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اچھا، محض زبان سے الحمدللہ کہہ دیا یہ کافی ہے؟ یہ شکر گزاری کا ایک جز تو ہے. ٹھیک، ہم یہ تو نہیں کافی نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے ہم زبان سے الحمدللہ کہیں لیکن اس تقاضے کے خلاف عمل بھی کریں تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری طور پہ عمل نہیں کر رہے. ایک جز پہ تو اب میرے پاس اگر کوئی نعمت موجود ہے میں اس کے زبان سے شکر ادا کروں، لیکن جو اس کے اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اس میں استعمال بھی کر رہا ہوں اس کو، تو پھر یہ تو یعنی میری دوغلی پالیسی ہو گئی ایک طرح سے. یا یہ کم از کم ہو گیا کہ میں اس کے شکر کے جو تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں پہ عمل نہیں کر رہا. زبان سے تو بے شک میں شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن شکر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس نعمت کو جس طرح کہ اللہ نے بتایا ہے ویسے ہی استعمال بھی کیا جائے. جب میں اس کے خلاف کر رہا ہوں تو میں شکر گزاری کے سارے جز ادا نہیں کر رہا. اس کا سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن ہمارے معاشروں میں ہم اور آپ بہت سنتے ہیں یہ لفظ کہ جہاں بات ہوئی الحمدللہ، فون کیا کسی سے بات ہو رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ سننے کو تو بہت ملتا ہے ہمیں، لیکن آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ ایک جز ہے، لیکن شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. تو وہ شکر گزاری کے تقاضے پورے ہمیں کرنے ہیں تاکہ ہماری نعمتوں میں اللہ اضافہ کر دے. اللہ اکبر. ایک بات اور ہمیں ایک تو احساس ہونا چاہیے، دوسری بات یہ کہ جو نعمتیں اے اللہ تو نے مجھ پر نازل کی ہیں، میرے خاندان پہ نازل کی ہیں، میرے ملک پہ نازل کی ہیں، یہ ملک
بذات خود ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت بڑی نعمت۔ تو یہ ان نعمتوں کو میں تیرا خادم بناؤں گا، تیرے دین کا خادم بناؤں گا۔ تو نے مجھے دولت دے دی اگر، تو میں اس دولت کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال صرف کروں گا۔ تو یہ تمام چیزیں یہ شکر گزاری کے آداب میں شامل ہیں۔ بالکل۔ میرا سوال سمپل سے صرف یہ تھا، میں درمیانے میں نے ایک بات عرض کی تھی، مربی تربیت، آپ نے تربیت کی بات کی، تربیت کون کرے گا؟ ہمارے معاشرے کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ بانجھ ہوتے جا رہے ہیں؟ 30 سال پہلے یہی کراچی، 40 سال پہلے یہی کراچی۔ شکر گزاری کے جو نمونے ہیں، جو علامتیں ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو نظر آتی تھیں۔ آج محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شکر گزاری کرنا ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا اسے ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم شکر گزاری کرنا چھوڑ دیں گے تو کیا اپنی نعمتوں کو اللہ روک نہیں لیتا؟ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، کیا شکر گزاری ہم کر رہے ہیں؟ یا ہمارے حکمران کوئی بھی ہوں، کیا وہ ایسا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے یا ہو رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لائق بن سکیں؟ کتنے لوگ ہیں اس ملک میں، ہمیں اور آپ کو نہیں ملتے، کہ جو پاکستان جیسی ریاست میں رہتے ہیں؟ یہ آئیڈیل ریاست ہے، یہ ہجرت ثانی کا مدینہ ہے، یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ شکر گزاری نہیں، ہاں شکایتیں کرنے والے آپ کو بے شمار ملیں گے، بے شمار ملیں گے۔ تو اس کا سد باب کیا ہے؟ دیکھیں یہی جو آپ نے پہلے بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ احساس، جی، یہ ہمیں نعمت خداوندی جو ملک خداداد پاکستان کی صورت میں ہمیں ملی، ایسی بیش بہا نعمت ہے کہ جس کی مثال ملنا جو ہے دنیا میں مشکل ہے۔ ٹھیک۔ اور اس میں ہم نے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا۔ اب اس کا تقاضا کیا تھا کہ جب ہمیں یہ بیش بہا نعمت ملی تو جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کر رہے ہیں، تو ہم اعلاء کلمت اللہ یا لا الہ الا اللہ کو نافذ کریں گے۔ یہ نافذ کرنا نہ صرف اپنے جسم پر تھا بلکہ پورے ملک میں تھا، قانون کے لحاظ سے بھی، ہماری تجارت کے لحاظ سے بھی، ہماری عسکری کے لحاظ سے بھی، ہماری قیادت کے لحاظ سے بھی، ہماری میڈیکل کے شعبے کے لحاظ سے بھی، انجینئرنگ شعبے کے لحاظ سے بھی، ہر جگہ ہمیں اس کا نفاذ کرنا تھا۔ نظر نہیں آتا وہ نظر ہمیں، حالانکہ آئینی طور پر پاکستان نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ بالکل الحمدللہ ہم اس میں ہماری یہ کامیابی کم از کم ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قولی اقرار کر رہے ہوں، عملی انکار کر رہے ہوں؟ یہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم نے شکر گزاری کا ایک پہلو تو اختیار کر لیا کہ قانون سازی کے حد تک ہم نے بہت حد تک چیزوں کو اسلامی قانون کے مطابق کیا، یا کم از کم آئین کا جیسا ابتداء ہے ہم نے اس کو کیا، لیکن یہ کافی تو نہیں ہے، کیونکہ اس قانون یا اس آئین پر عمل درآمد بھی تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اس پر نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی کفران نعمت کر رہے ہیں، ہم جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی تجارت میں جاتے ہیں تو غلط بیانی کرتے ہیں، اپنے ملک کی جو نعمتیں ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں، ان کے جس طرح اس کا تقاضے ہیں ان کو استعمال میں لانے کے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ جی جی بالکل، کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دے دی تو نظر آئے یہاں پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، اللہ کے احکام نافذ نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ موٹی موٹی باتیں، گفتگو، کرکس آپ نے عطا فرما دیا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فوراً جوڑ رہا ہے
کیا جملہ ہے، کیا آیت کا حصہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ کیا یعنی سیاق کیا ہے اس کا، یہ ذرا بیان فرما دیجئے۔ اللہ کیا بیان فرمانا چاہ رہا ہے؟ کفر، شکر، کفران نعمت، شکر گزاری، اس کے فوری بعد یہ کیا بات آئی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ جیسے اس سے پہلے آیت کے حصے میں فرمایا کہ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر گزار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ہماری بندگی کے تقاضے کے مطابق تو یہ تھا کہ ہم شکر گزاری کرتے، اور یہ کوئی کمال نہ ہوتا، یہ تو ہمارے فرائض میں کا حصہ ہوتا، ہماری بندگی کا تقاضا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے محبت کا جو طریقہ اختیار فرمایا، اس میں ایک یہ ہے کہ یہ کہہ دیا کہ جو شخص بھی نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ٹھیک، اس نیکی کو میں صرف نیکی نہیں بلکہ 10 گنا کر کے کم از کم دوں گا، اور جتنا اخلاص اس میں زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے مراتب اور درجات بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، کہ جو شخص برائی کرے گا میں بس ایک ہی برائی لکھوں گا۔ ٹھیک، تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو یہ تو مجھے بہت پسند ہے، لیکن اگر جیسے تم نے کفران نعمت کیا تو یہ مت سمجھنا کہ تم کفران نعمت کر کے دوسرے کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے۔ یہاں اگر تم دوسروں کو بہکاؤ گے اور دوسروں کو یہ دغا دو گے، یہ دھوکہ دو گے کہ تم اگر کر لو گے تو وہاں آخرت میں تمہارا ضامن بن جاؤں گا، میں تمہاری چھوٹ کروا لوں گا، تو یہ آخرت میں چلنے والی چیز نہیں ہے۔ ہر شخص جو برائی کرے گا اس کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم برائی میں کروں میرا بوجھ کوئی اور اٹھائے، بلکہ ہوگا یہ کہ کفران نعمت جب کرو گے تو اس کفران نعمت کا بوجھ بھی مجھ پر ہی آئے گا۔ اگر میں نے کفران نعمت کی کسی اور کے بہکاوے میں آ کر، تو میں یہ وہاں کہہ کر اللہ میاں کا بری الذمہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے تو اس کے کہنے پر کفران نعمت کی تھی، لہذا سزا کا مستحق یہ ہے، میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اگر تم نے کفران نعمت کی، شکر گزاری نہ کی، تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کا بوجھ تم کسی اور پر ڈال سکو گے کہ میں فلاں کے بہکاوے میں آ کر میں نے یہ شکر گزاری نہیں کی یا کفران نعمت کی، لہذا سزا کا مستحق وہ ہے۔ بلکہ جو شخص کرے گا برائی، جو شخص کفران نعمت میں مبتلا ہوگا، جو شخص کفر کرے گا، اس کا بدلہ بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا، کوئی دوسرا اس کا نہیں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کفران نعمت، یعنی جس کا آغاز آپ نے فرمایا کفر سے ہو رہا ہے، اللہ اکبر، تو یہ کفر ہے جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو، تو اس عمل کی سزا تمہیں دی جائے گی، اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں آنا میرے پاس ہی ہے، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم اپنی زندگی میں کیا کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ جواب دہی کا احساس یہ انسان کے اندر، بند مومن میں اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر جواب دہی کا احساس نہ ہو جو کہ تقوی کی جڑ ہے، پھر تو سب بیکار ہے، کیونکہ یہ دنیا تو ایک آزمائش ہے، اس کا یہ جزا سزا یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جواب دہی کا احساس وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کے ذیل میں، اب انسان کے اندر یہ تو ایک ہو گئی شکر گزاری، ایک ہے ناشکرہ پن، اس سے ہٹ کر ذرا اب ہم آگے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، کیا یہ احساس ہمارے ساتھ ساتھ زندہ رہتا ہے یا زندہ رہ رہا ہے کہ جس کی بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ میں اپنے منعم کو، جس نے نعمت فراہم کی، اس کو یاد رکھوں، دل میں یہ دل اس کا مقام بن جائے، میرا دل اتنا پاکیزہ ہو جائے، کیونکہ اللہ سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب میرا دل گندا ہو، جس کے اندر کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، اس دل میں اللہ مکین کیسے ہو سکتا ہے؟ اعمال اللہ تعالیٰ کے استحضار کے بعد خود بخود اچھے ہونے لگتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو یہ اللہ کا استحضار محسوس کرتے ہوئے شکر گزاری کا عمل ادا کرنا، ناشکرے پن سے دور رہنا،
اور ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دہی، یہ انسان کے اندر، بلکہ انسان کیا ایک بندہ مومن میں کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سیکوینس ہے یہاں پہ رکھی اسی طرح ہے کہ اگر خالی اس آیت پر ہی غور کریں تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو تم اگر کفر کرو گے تو میں تو مستغنی ہوں، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم کفر اختیار کرو، بلکہ تم شکر گزار رہو، اور شکر گزار رہو گے تو یہ میری رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ اگر تم کفران نعمت کر لو گے تو تمہارا بوجھ کوئی اور اٹھا لے گا۔ اور یہ اس بات کا احساس کرنے کے لیے آگے پھر فرمایا کہ دیکھو تمہیں پلٹ کے میرے پاس آنا ہے، ثم الی رب ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم، تمہیں لوٹ کے میرے پاس ہی جانا ہے۔ لہٰذا جب تمہیں اس بات کو پتہ ہے کہ مجھے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ بتا بھی دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے، تو یہ مت سمجھنا کہ میرا بوجھ اگر میں کسی اور پر لاد دوں تو وہ میں فارغ بری الذمہ ہو جاؤں گا۔ اور یہ بات تو بالکل نہیں، یہ معنی مفاہیم میں سب سامنے آ گئے۔ میرا سوال یہ تھا جی اور وہ ہے جی کہ کیا اس آیت پہ عمل ہو رہا ہے؟ سمپل سوال نہیں، اگر من حیث المجموع، ہاں بڑے اللہ والے موجود ہیں، ہماری یہ زمین ہماری یہ بانجھ نہیں ہوئی ہے، بڑے لوگ ہیں جو شکر گزاری میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ہم بہت سے لوگ ہیں جو ناشکرہ پن ان کی زبان پہ کبھی نہیں آتا، الحمدللہ علی کل حال۔ لیکن من حیث المجموع کیا ہمارے گھر، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے شہر، ہمارے صوبے، ہمارا ملک، عالم اسلام، کیا اس آیت کے آئینے میں جب اپنا چہرہ دیکھیں تو وہ روشن چہرہ نظر آ رہا ہے یا بھدا؟ نہیں، روشن چہرہ تو بالکل نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ من حیث المجموع ہم نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کو ختم کیا ہوا ہے۔ کم از کم اپنے اعمال سے ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ من حیث القوم، کہ اگر ہمیں یہ احساس رہے، اور دین کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ انسان ہر وقت دل میں یہ خیال رکھے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہ ہونا ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں، کیا کل مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور جب جواب دہ ہونا ہوگا میں اس کی جسٹیفیکیشن پیش کر سکوں گا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا مجھ سے کہ یہ کام کیوں کیا تو میں اس کیوں کا جواب دے سکوں گا؟ یہ احساس ہی بنیادی طور پر پیدا کرنا دین کا بہت بڑا اور بنیادی تقاضا ہے، جو افسوس کے ساتھ جیسا کہ آپ نے فرمایا من حیث القوم ہمیں بہت معدوم ہوتا ہوا، کم ہوتا ہوا، بلکہ اگر یہ کہیں کہ وینش ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں اللہ کے نیک بندے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو کہ اس کو تھامے ہوئے ہیں، اس بات کو نہ صرف یہ کہ تھامے ہوئے ہیں بلکہ اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اس طرف لاتے بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ پوری قوم کے حساب سے اگر جائزہ لیں تو بہرحال ان کی تعداد اقلیت میں ہوگی، اور اکثریت میں بہرحال ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ کم از کم ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو اس بات کو بھلا بیٹھے ہیں، کیونکہ جب آدمی اگر اس بات کو بھلائے نہ ہوا ہو تو پھر وہ گناہ اور غلط کام پہ بھی کم جائے گا۔ نفس امارہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی وقت بہکے گا تو، لیکن اس کے بعد درست راستے پہ بھی آئے گا۔ یہ درست راستے پہ آنا جب ہی ہوگا جب یہ احساس دل میں ہو کہ مجھے کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل کیسے ہوتا ہے اور نفس لوامہ نفس مطمئنہ کی طرف کیسے جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے؟ یعنی پہلے قدم سے 1000 میل کا سفر ہوتا ہے نا، تو کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا مفتی صاحب کہ ہم نے گیو اپ کر دیا ہے؟ گیو اپ کرنا تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بہت سارے علماء جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں جس سے آپ نے اتفاق کیا کہ ہمارے معاشروں میں من حیث المجموع اکثریت یہ رویے ٹھیک نہیں ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ایک لپ سروس ہوتی ہے، گفتگو بہت ہوتی رہتی ہے، ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں، مدارس میں بڑے پروگرامز، بڑے سیمینار، دین پر گفتگو، قرآن زیر بحث، لیکن کیا معاشروں میں قرآن کریم کی روشنی نظر آ رہی ہے یا معاشرے میں قرآن کریم کا نور نظر آ رہا ہے؟ من حیث المجموع اگر بات کریں گے تو واقعتاً یہی بات ہے کہ نظر نہیں آتا،
لیکن ہم اس کو من حیث المجموع یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے گیو اپ کر دیا، اس لیے کہ جو ہمارے دین کے کچھ تقاضے جو ہمیں نظر آتے ہیں، یا کوئی فہم دین کا مسئلہ ہے کہ ہم شکر گزاری کو سمجھ ہی نہیں سکے، کفران نعمت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے، کہیں ایسا تو نہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو سیکنڈری کر دیا ہے نا، ہم نے دنیا کو پرائمری کر دیا، اس کو فوقیت دی ہے، اور دین کو ہم نے سیکنڈری کر دیا ہے، اور دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے عبادات اور عقائد تک۔ اگر دین کے ہر شعبے میں ہم دین کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز میں احساس نہ ہو۔ ہم آج جب نوکری کرنے جائیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو نوکری کرنے جا رہا ہوں کہ یہ درست ہے کہ نہیں، اور اس کے دین کے تقاضے کیا ہیں۔ جب میں عسکری قیادت میں جا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عسکری قیادت کے لیے کیا کیا احکام ہیں۔ جب میں حکومت میں جا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہو کہ میرے حکومت کے اللہ تعالیٰ نے کیا تقاضے بیان کیے ہیں۔ جب میں جج کی کرسی پر بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف یہ کرسی جو مجھے دی ہے اس کے کچھ تقاضے بھی دیے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے بھی میں شکر گزاری کر سکتا ہوں، کرنا ہے مجھے۔ جی اور وہ طریقہ کیا ہے؟ تو اب اس جج کو کون بتائے گا شکر گزاری کے آداب؟ اس جنرل کو کون بتائے گا شکر گزاری کے آداب؟ اس وزیر اعظم اور اس صدر کو کون بتائے گا شکر گزاری کے آداب؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ جیسے معزز علماء یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پاس جائیں، انہیں قرآن کریم سے قریب کریں، جو ہماری عسکری قیادتیں ہیں ان کے پاس جائیں، انہیں بتائیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے حکمران کہ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کیا ہے یہ؟ تو انہیں معلوم تو ہو کہ شکر گزاری کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ایسے جو ہے نہ صرف یہ کہ پروگرام، سیمینار، بیٹھکیں، مجلسیں ہونا بہت ضروری ہیں تاکہ، اور یہ ہر گروپ کے لیول پر ہو، یعنی عسکری قیادت کے لیے بھی ہو، ججز کے لیے بھی ہو، پارلیمنٹیرینز خاص طور کے پہ لیے بھی ہو، وہ لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہیں اور ملک کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں کہ جو قرآن کریم سے قریب ہیں؟ ہمارے پاس وہ 342 ہیں، میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹیرینز، اسلام آباد والے، صوبوں کی بات میں نہیں کر رہا، تو 10 12 پڑھنا کے گروپ وہ بنا کر ان سے آپ حضرات، آپ جیسے معزز صاحب علم افراد ان سے بات کریں، دین سے قریب کریں اور انہیں بتائیں، انہیں سکھائیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ یہ ہوتی ہے شکر گزاری۔ آپ بیٹھیں اسلام آباد میں، شکر گزاری جب آپ یہاں کریں گے اس کے اثرات پورے ملک پر شروع سے آخر تک پھیلیں گے، شروع سے آخر تک پھیلیں گے۔ تو قرآن کریم سے روشنی ملتی ہے ہمیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس روشنی کو کہاں تک حاصل کر رہے ہیں اور کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کل کے پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر
کون ہیں؟ بنت لیاقت علی ہیں عارف والا سے. بنت لیاقت علی. اچھا، بنت لیاقت علی عارف والا سے. جی ہاں. بنت لیاقت علی آپ کی خدمت میں. اچھا نام لگائیے، بہت اچھا نام، اور ایک نیا نام ہمارے پروگرام میں آیا. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن ہم پیش کرتے ہیں پروگرام. قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے معنی، مفاہیم کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، کھول کر بتاتے ہیں ہمیں کہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال جواب کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو، وہ سوال ہمیں بھجوائیے، ضرور بھجوائیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمعہ ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہے. اسی لیے ہے کہ ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، کوئی گتھی ایسی نہ ہو کہ جو سلجھ نہ پا رہی ہو. ہمارا دین مکمل دین ہے. ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تو اپنے سوالات ضرور بھجوائیے ہمیں، تاکہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کریں اور ان سے حاصل کریں اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنی عقل سے کچل دیا. عقل مند وہ ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنی عقل سے کچل دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر